بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں وظائف نالج آفیشیل۔ محترم ناظرین و سامعین، ہمارا آج کا عمل چہرے کی خوبصورتی کے متعلق ہے، اور اس میں چند چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے رات کو سونے سے پہلے اس عمل کو کرنے کے متعلق چند ضروری باتیں ذہن نشین کر لیجئے۔ چند چیزوں کا آپ کو مستقل خیال رکھنا پڑے گا اگر آپ چاہتی ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے چہرے کو اس قدر نورانی فرما دے کہ کوئی آپ کی طرف دیکھ نہ سکے، اور چہرے کے کیل، چھائیاں یا جتنی بھی چہرے کی بیماریاں ہیں اس سے بھی اللہ رب العزت آپ کو محفوظ رکھیں، ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ رکھیں، اور آپ کے چہرے پر ایک روب دیکھنے والے کو کشش محسوس ہو، آپ کے چہرے پر روب ہو اور اس قدر خوبصورت چہرہ ہو جائے کہ کوئی آنکھ آپ پر ٹک نہ سکے، کوئی آنکھ آپ کو دیکھ نہ سکے۔ تو اس کے لیے دو چیزیں میں عرض کر دوں۔ دو قسم کا چہرہ ہوتا ہے، ایک نورانی چہرہ اور ایک سفید والا چہرہ۔ سفید چہرے اور نورانی چہرے میں بہت فرق ہے۔ سفید چہرے والے بہت ذلیل ہوتے بھی دیکھے ہیں، سفید چہرے والے اللہ رب العالمین کے نافرمان بھی دیکھے ہیں۔ کتنے سفید چہرے والے ہیں جن کی کوئی عزت ہی نہیں ہے، جن کو اللہ رب العزت نے رنگ تو سفید دیا لیکن وہ اللہ رب العزت کو نہیں مانتے، اس لیے ان کے چہرے پر سفیدی تو ہے لیکن کشش نہیں ہے۔ کشش مطلوب ہے لیکن سفیدی نہیں۔ یہ میں ایک چیز آپ لوگوں کو عرض کر دوں کہ جتنی بھی بچیاں سمجھتی ہیں کہ ان کا رنگ سفید ہوگا تو پھر ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے، تو یہ خام خیالی ہے۔ گورے رنگ چاہے جتنا بھی گورا ہو جائے لیکن اللہ رب العزت کے ساتھ اس کا تعلق نہ ہو، اس بندے کا تعلق نہ ہو، تو یہی خوبصورت چہرے والے بچیاں جو ہیں شوہر کے ہاتھوں ذلیل ہوتی بھی دیکھی ہیں، ساسوں کے ہاتھوں ذلیل ہوتی بھی دیکھی ہیں، بہت سے مسائل چلتے ہیں۔ اس لیے میں ایک بار پھر عرض کر دوں کہ چہرے کی سفیدی مطلوب نہیں ہونی چاہیے، بلکہ کشش مطلوب ہونی چاہیے، نورانیت مطلوب ہونی چاہیے۔ رنگ چاہے سانولا رنگ ہی کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت اس میں بھی کشش پیدا فرما دیتی ہیں۔ دیکھنے والا دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے، ایک بار جو نگاہ پڑ جائے تو نگاہ اس پر ٹکتی نہیں ہے، اور کوئی غیر محرم اگر کسی بچی کو دیکھ لے، پردہ دار بچی کو بھی دیکھ لے، تو ایک بار غلطی سے دیکھ لے گا لیکن اپنی نگاہ جھکا لے گا، دوبارہ نہیں اٹھائے گا۔ اب آتے ہیں نورانی چہرے کی طرف۔ نورانی چہرے کی طرف آنے کے لیے چند چیزوں کا، چند شرائط کا اور کچھ احتیاطیں ہیں جن کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو مکمل طور پر گناہوں سے بچائیں، مکمل طور پر گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اب دیکھتے ہیں جو بچیاں پردہ نہیں کرتی وہ یہ جان لے کہ بے پردگی کی وجہ سے اللہ رب العزت کی ہر وقت ان پر لعنت پڑتی ہے، اور فرشتے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے چہرے کا نور جاتا رہتا ہے، خوبصورتی کی جو کشش ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، پھر رنگ سفید رہ جاتا ہے۔ خون سفید کی طرح رنگ بھی سفید ہو تو کیا فائدہ؟ اصل تو یہ چہرے پر نورانیت ہو پھر فائدہ ہے، کشش ہو، آپ کو دیکھنے والا کشش محسوس کرے، لطف محسوس کرے، آپ کو دوبارہ دیکھنے کا وہ خواہاں ہو، یہ چیز ہے۔ اس لیے آپ اپنے آپ کو مکمل طور پر آپ نے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، گناہ بالکل چھوڑ دیں۔ بے پردگی کی وجہ سے بچیوں کے چہرے سے نور جاتا رہا ہے، جیسے اب یورپ میں دیکھ لیں، یورپ میں سفید سے سفید بچی بھی پریشان ہے، لوگوں نے اس کو تنگ کر رکھا ہے، اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، صرف اس کی سفیدی کی وجہ سے اس کو ٹشو کی طرح اس کا یوز کیا جاتا ہے، لیکن ان کو سکون نہیں ہے۔ سکون کیوں نہیں ہے؟ ان سے پوچھنا چاہیے کہ تمہارے چہرے پر تو سفیدی ہے، تم پر مر مٹنے والے لوگوں کی بھی لین ہے، لیکن تم کو سکون کیوں نہیں ہے؟ کیا بات ہے آخر؟ بات یہ ہے کہ ان کو قلبی سکون، دلی طور پر سکون نہیں ہے۔ تو معزز سامعین و ناظرین، ہمارا جو آج کا
عمل ہے چہرے کی نورانیت کے متعلق، چہرے کی خوبصورتی کے متعلق، تو ان کی چند شرائط ہیں، وہ آپ ذہن نشین کر لیجئے جن سے آپ کو بچنا ضروری ہے، اور کچھ ایسی شرائط ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1، گناہوں سے اپنے آپ کو مکمل طور پر بچانا ہے، کوشش کرنی ہے گناہوں کی غلاظت سے دور رہنا ہے۔ نمبر 2، روزانہ بلا ناغہ باوضو رہنا ہے، اگر وضو ٹوٹ جائے تو دوبارہ وضو بنا لینا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں مشکل ہوتی ہے باوضو رہنے میں، تو ان سے یہ عرض کیجئے کہ جب آپ کو عادت ہو جائے گی باوضو رہنے کی تو ایسی ہی عادت ہوگی، مطلب جیسے آپ باوضو رہتے ہیں، یہ عادت ہے، آپ کو وضو کرنے میں مشکل ہوتی ہے، تو جب آپ باوضو رہیں گے تو جب وضو آپ کا ٹوٹ جائے گا تو آپ کو مشکل ہوگی کہ فوراً یار وضو کر لیں، ہم وضو بنا لیں۔ تو آپ نے نمبر 2 باوضو رہنا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے چہرے پر نور رہے گا۔ اور اب تیسرے نمبر پہ دیکھ جائیں، اللہ رب العالمین کے خاص انعاموں میں سے ایک خاص انعام نماز کا ہے۔ آپ نے نماز کی جو ہے وہ پابندی کرنی ہے، نماز پنجگانہ کی جو ہے وہ پابندی کرنی ہے۔ اور نمبر 4 پہ آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت کرنی ہے۔ اور نمبر 5 پہ آپ نے تسبیحات زیادہ سے زیادہ کرنی ہے، لمبے سجدے کرنے ہیں، آپ نے تسبیحات کو 3 سے بڑھا کر 5، 7، 9 کر دینا ہے۔ اور اب آتے ہیں اپنے خاص وظیفے کی طرف۔ یہ وظیفہ آپ نے رات کو سوتے وقت کرنا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ آپ نے باوضو ہو کر سونا ہے، اور سوتے سمے سے قبل، مطلب سونے سے قبل آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی مکمل پڑھنا ہے، 3 مرتبہ درود ابراہیمی، اور اس کے بعد 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے تیسرے نمبر پہ 10 مرتبہ آپ نے ایک درود شریف پڑھنا ہے، صلی اللہ علی سیدنا محمد، صلی اللہ علی سیدنا محمد۔ اور آپ نے پھر جو آپ نے پڑھا تھا پہلے نمبر پہ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، پھر 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے 3 مرتبہ آخر میں پڑھنا ہے درود ابراہیمی۔ ٹھیک ہے، ترتیب پھر سن لیں۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی، پھر 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین، پھر 10 مرتبہ صلی اللہ علی سیدنا محمد، پھر 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین، اور پھر آخر میں وہی درود ابراہیمی 3 مرتبہ۔ اپنے ہاتھوں پر دم کریں، پھونک ماریں اور اپنے چہرے پر پھیر لیں۔ اپنے جسم پر جہاں تک ہاتھ لگتا ہے ہاتھ پھیر لیجئے اور سو جایا کریں۔ آپ گناہوں سے بچتے ہوئے، لمبے سجدے کرتے ہوئے، باوضو رہتے ہوئے روزانہ رات کو سونے سے پہلے اس عمل کو کیجئے۔ آپ صبح اٹھتے ہی خود اندازہ لگا لیجئے گا کہ اللہ رب العزت نے کتنا بڑا کرم فرمایا ہے۔ چہرے کی خوبصورتی و کشش میں اضافہ ہوگا، دیکھنے والوں کے دل میں آپ کا رعب پیدا ہوگا۔ محترم ناظرین و سامعین، بہت ہی قیمتی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ ایک بار پھر حاضر ہوں گے۔ ہمارے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب فرما دیں، اور ہمارے چینل کو لائک بھی فرما دیں، اور اپنا بہت سارا رکھیے گا خیال۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔